پانچواں کلمہ جو کہ خداوند یسوع مسیح کے مبارک منہ سے نکلا، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ اگر خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت پہ آپ غور کریں تو صرف 3 دفعہ خداوند یسوع مسیح نے ضرورت محسوس کی کچھ مانگنے کی۔ یوحنا 10 باب اور جب 7ویں آیت میں سامری عورت سے بات کی اور پانی مانگا۔ دوسری دفعہ مرکز 11 باب میں جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ گدھی کے بچے لے اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ، اور اگر کوئی پوچھے تو کہنا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اور تیسری دفعہ میں پیاسا ہوں۔ اب مسیح اسکالرز کی جب بات کرتے ہیں تو وہ اس کلمے کو جسمانی کمزوری کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں، لیکن نزدیک ترین جو خدا کا کلام کہتا ہے، اس کے آپ خدا کے کلام پہ، بائبل پہ کوئی ڈاکٹرائن نہیں چلتی، صرف زندہ خدا کا کلام جو بیان کرتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے جان لیا کہ سب باتیں پوری تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ زبور 69 کی غور کریں، زبور 69 اور کی ورس 21 اور اس کے دوسری حصے میں تحریر ہے، اور میری پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے مجھے سرکہ پلایا، میری پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ ہم زبور جا کے 22 پہ جائیں گے، زبور 22، جن کے پاس بائبل مقدس ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں غور۔ زبور 22 پہ جا کے اس کے 15 آیت پہ، اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ زبان کب چپکتی ہے؟ کہ جب ہمارا منہ بالکل خشک ہو جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے صلیب پہ چڑھے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے، لہو بہہ چکا، کوڑے پڑ چکے، کانٹوں کا تاج پڑ گیا، سارے دکھ اٹھا لے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا اور آپ کا خداوند، اگر یہ سایہ اس کے 55 باب میں جا کے دیکھیں تو خداوند کیا کہتے ہیں؟ 55 باب اس کی پہلی آیت میں کہتا ہے، اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جن کے پاس پیسے نہ ہوں، آؤ مول اور کھاؤ، ہاں میں اور دودھ بے ضرر اور بے قیمت خریدو۔ اگر ہم جا کے دیکھیں یوحنا کی انجیل اور اس کا 4 باب، یوحنا 4 باب، میں اس کلمے پہ، بائبل پہ زیادہ اس لیے حوالہ جات پہ بات غور کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس پہ بہت سارے، کسی نے جسمانی کمزوری، کسی نے کچھ کہا، لیکن خداوند کس چیز کا پیاس ہے؟ اور خداوند جانتا تھا، خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ مجھے یہ کیا دیں گے، کیونکہ وہ دلوں کے بیتوں کو جاننے والا خداوند ہے، ہمیں جانتا ہے۔ تو اگر ہم جا کے دیکھیں گے یوحنا 4 باب اور یوحنا 4 باب، اور وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے 10 آیت میں، خداوند کہتے ہیں کہ اور یہ بھی جانتی کہ کون ہے تو تجھ سے کہتا میں تجھے پانی پلا تو تجھ سے مانگتی اور میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ خداوند سامنی عورت کو کہتے ہیں میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، بھلا وہ آج کیسے پیاسا ہے؟ ہم جائیں گے لوکا کی انجیل اس کا 24 باب، لوکا 24 باب پہ اور اس کی 44 ورس دیکھیں گے۔
کیونکہ خداوند سب کچھ جانتے تھے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ 24:44 پھر اس نے کہا یہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں بابت لکھی ہیں میں پوری کروں۔ کیونکہ خداوند نبیوں کی باتوں کو، نوشتوں کو، شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آئے تھے، خداوند ان کو پورا کرنے آئے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ وہ مجھے سرکہ دیں گے۔ اس کی ایک مثال متی 27 چیپٹر دیکھ لیں، متی 27 چیپٹر پہ دیکھیں۔ متی 27 چیپٹر اور اس کی 34 آیت میں، 34 ورس میں، دیکھیں، اور اس جگہ جو گلگت یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی تھی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی گئی۔ پت ملی ہوئی میں اس کو پینے کو دی گئی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا، کیونکہ رومی جو تھے یہ اذیت دیتے تھے، اذیت کی موت مجرموں کو دیتے تھے، اور یہ میں اس لیے رکھتے تھے، یہ والی پت میری گھٹیا، یہ ایک جڑی بوٹی تھی تاکہ تکلیف نہ پہنچے، لیکن خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ کیا، اس لیے انہوں نے پینے سے انکار کر دیا، اور وہ اپنے ہوش میں، کیونکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہے تھے، وہ تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، وہ جانتے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مرکز کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 23 آیت، مرکز 15 باب، مرکز کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 23 آیت۔ اور مری ہوئی میں اسے پینے کو دینے لگے، مگر اس نے نہ لی۔ یہ نوشتوں کی باتیں ہیں، اور خداوند یسوع مسیح جو میں بائبل کے نزدیک ترین تھیوری سمجھ رہا ہوں یا تھیوری ہے، وہ ایک ہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نوشتوں کو پورا کر رہے تھے۔ جیسے چوتھے کلمے میں مسٹر جوزف ڈین صاحب نے کہا، یہ خداوند کا ایک منصوبہ تھا میرے اور آپ کے گناہوں کی دستاویز مٹانے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح نے جتنی تکلیفیں سہیں، اس خدا نے، اس نے باپ کی فرما برداری کی، اس نے باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے، میرے گناہوں کی، آپ کے گناہوں کی، ہم سب کے گناہوں کی وہ دستاویز مٹا دی۔ خداوند یسوع مسیح پیاسے ہیں آج بھی روحوں کے، آج بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے حکموں کو مانیں۔ ان کی نظر پانی پہ نہیں ہے، وہ تو خود دریاؤں پہ، سمندر کی لہروں پہ اختیار رکھنے والا میرا خداوند ہے۔ بارش اس کے حکم سے برستی ہے، بادل اس کے حکم سے برستے ہیں، جو پانی کو میں بناتا ہے، جو خشکی کو دریاؤں میں بدل دیتا ہے۔ لیکن یہ سوال میرے اور آپ کے لیے ہے، میرے بھائی، میرے بہن، میرے بچے، کہ ہم نے خداوند کو کیا دینا ہے؟ خداوند پیاسا ہے ہماری روحوں کا، زندگیوں کا، کہ ہم اس کی طرف جائیں، اس کی طرف رجوع لائیں، اس صلیب کے ان لمحات کو یاد رکھیں۔ خداوند آپ کو اپنی پناہ اور محافظت